اللہ رب العزت اذان کے اندر چار چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر کامیابی کا ذکر کرتے ہیں جو اذان سکھائی گئی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہی گئی۔ اس میں پہلے تکبیر کا عقیدہ اللہ اکبر، پھر اللہ کی الوہیت کی شہادت کا عقیدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر نماز کے قیام کا عقیدہ حی علی الصلاۃ۔ یہ چار چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ حی علی الفلاح، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان چار چیزوں پہ آ جاؤ، ان کو اپنا لو۔ حی علی الفلاح، کامیابی چاہتے ہو تو یہ کرو۔ اور پھر قرآن مجید میں کامیابی کا آخری سٹیپ بتایا گیا کہ کل قیامت کے دن یاد رکھیے موت سب کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جسے آگ سے، نار سے، جہنم سے محفوظ کر دیا گیا، بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور اسے اللہ کی جنتوں کا داخلہ مل گیا، فقد فاز، کامیابی ہے۔ کامیابی کا جو آخرت کے اعتبار سے معیار تھا وہ بتا کے دنیا میں کامیابی تلک پہنچا کیسے جائے، اس کے لیے اللہ تعالی نے سورۃ المومنون میں یہ سبق پڑھایا، قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ ہیں کہ جن کا عقیدہ، جن کی تھیوری، جن کا ایمان، جن کا علم صحیح ہوا، وہی والا ہوا، اور پھر اس کے مطابق ان کا عقیدہ اور اس عقیدے پہ ان کا عمل ہوا، تو یہ کامیاب ہے، یہ کامیاب ہیں۔ قد افلح المؤمنون۔ اور اگلی آیت میں کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صحیح علم رکھ کے، صحیح عقیدہ اپنا کے، صحیح نظریے کے مالک بن کے کامیابی کب قدم چومے گی؟ اس کی پہلی دلیل کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ مسلم ہے، یہ بندہ صاحب علم ہے، اور یہ بندہ کامیاب ہے۔ اس کے اوپر پہلی دلیل فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نماز کے اندر اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، نماز میں خشوع کے مالک، ان کے اوپر ہیبت طاری ہوگی۔ یہ نماز کے اندر کی کیفیت ہے۔ قرآن مجید نے نماز کے لیے یہاں فی صلاتہم کا لفظ بولا ہے۔ اسی کی سورت کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے جب کامیاب مومنین کا تذکرہ کیا ہے تو صلاۃ کے ساتھ جو حرف استعمال ہوا ہے وہ بھی سننے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، کامیابی کے لیے صرف نماز میں خشوع ہی نہیں، نماز کے اوپر محافظت ہے، جو اپنی نمازوں کے محافظ ہیں، نمازوں کے محافظ، یہ نمازوں کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حکم ہے اللہ کا نمازوں کی حفاظت کرنا۔ میرے بھائیو، جو عزت کی حفاظت نہ کر سکے اسے عزت دار نہیں کہتے، اسے عزت دار نہیں کہتے۔ اور یاد رہے جو ایمان کی حفاظت نہ کر سکے، نماز کی حفاظت نہ کر سکے، ایماندار کہلاتا بھی رہے لیکن اللہ کے ہاں محل نظر بات ہے۔
جو نمازوں کا محافظ ہے کامیابی کیسی ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں، یہ ورثہ ہیں۔ کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ ہم فیہا خالدون، جن کا داخلہ وہاں ابد الآباد ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے کامیابی کا اور ایمان کا رستہ چھوڑا ان کے لیے کیا بولا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز پڑھنا کافی نہیں، صرف نمازی بن جانا کافی نہیں، قیام رکوع سجود اور تشہد کافی نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کامیابی کی بجائے بربادی بھی بن جائے گی یہ نماز، اور تباہی کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ چیز ایک ہی ہے، دو رخ ہیں اس کے، ایک چھری ہے، اس کا مثبت استعمال کر کے اپنی فائدے کی چیزیں اس سے کاٹ لیں، اسی کا منفی استعمال کر کے کسی کی جان لے لیں اور اپنے آپ کو زندگی بھر سولی پہ لٹکانے کے لیے یا جیل میں عمر قید کے لیے تیار کر لیں۔ ایک ہی آئٹم ہے، دوہرا استعمال، نفع بھی نقصان بھی۔ نماز میں خشوع ہے اور نماز میں پابندی ہے، آپ جنتوں کے وارث ہیں، آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر نماز کے اندر معاملہ کچھ ایسا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، پہلے برا انجام بتایا گیا پھر اس کا سبب بتایا گیا، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یہ یہاں ان آیا ہے، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو اپنی ہیں نمازی لیکن دکھاوے کی نماز، دل کی تو پڑھ لی، کوئی آیا تو پڑھ لی، کسی کو دیکھا کہ بندہ مومن ہے، نمازی ہے، اس کو دکھانے کے لیے پڑھ لی، رب کے لیے نہیں پڑھی، یا جب کبھی مل گیا ٹائم پڑھ لی، نہیں تو چھوڑ دی، روٹین نہیں بنائی۔ بھائیو، اس بندے کے لیے جہنم کی وادی اور بربادی ہے۔ مجھے آج کی اس ملاقات میں نماز کے حوالے سے، نماز کے اندر اور نماز کے باہر، نماز کے متعلق ہونے والی غلطیوں پہ توبہ کا اقرار کرنا ہے، توبہ کی طرف بڑھنا ہے۔ ہماری پچھلی ملاقات توبہ کے حوالے سے تھی، توبہ کن امور میں کی جائے۔ توبہ سبھی کر لیتے ہیں، ایک قوالی بھی ہے، توبہ میری توبہ، دنیا اس کو سن کے اپنی تہجد اور صبح کا آغاز بھی کرتی ہے، میں نے لوگوں کو سنا ہے، ہر صبح توبہ میری توبہ، مگر اس کے اندر بھی، اس کے بعد بھی پورا دن پوری شام پوچھیں بھی یہ اتنا کچھ برا کیوں چل رہا ہے، کہندے جی سویرے سویرے نور پیر دے ویلے اللہ توبہ کر لی سی کافی ہے۔ یہ توبہ نہیں، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ توبہ کے لیے پہلے ان چیزوں کو جن کا رب نے حکم دیا ہے کرنا پڑے گا اگر چھوڑی ہوئی ہیں، اور جن سے رب نے روکا ہے ان کے مرتکب ہیں تو اس ارتکاب کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر بسا اوقات ہم سمجھ نہیں پاتے جانتے ہوئے بھی۔ تو حضرات، سب سے پہلے آئیے، اگر تو نماز کے متعلق غفلت ہے، غفلت ساہون ہے، بھول گئی، نماز کو اہمیت ہی نہیں، ٹائم ہے نہیں ہے، اپنی مصروفیات میں ہے، اسے عادت بنا لیا ہے تو اس عادت سے جان چھڑائیے۔ اور اس کے لیے نسخہ، قاعدہ اور کلیہ میں خود نہیں، لوگ پوچھیں گے جی کوئی دعا بتا دیں، کوئی طریقہ کار بتا دیں، غفلت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، میں نہیں کہہ رہا، مدنی نسخہ ہے، 1400 سال پرانا ہے، ایک دفعہ اپلائی کر کے دیکھیے گا، مزہ آئے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی جو پچھلی رہ گئیں آپ ان کی قضائے عمری دیں، نو نیڈ، کوئی ضرورت نہیں۔
آپ صرف ایک دفعہ سچی توبہ اپنے رب کے سامنے کریں، رب سے وعدہ کریں، رب کے گھر میں کر لیں یا اپنے گھر یا کاروبار کی جگہ پہ کر لیں، اللہ تو نے سارے عذاب ہی دیے ہیں، مجھے صرف توفیق دے، میں اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ التوبۃ تجب ما قبلہا، توبہ پچھلے سارے گناہوں پہ پانی پھروا دیتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہو، ہم نے جو پچھلی ملاقات میں پڑھی تھی سورہ فرقان کی آیت، کہ ایمان والو جرم ہو گیا ہے، اقرار کر کے آ جاؤ، ہم تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ سچی کی ہوئی توبہ، ماضی کی چھوٹی ہوئی ساری نمازیں ان کا جو گناہ ہے رب ثواب میں بدل دے گا۔ دوسری چیز، قضاء عمری کی ضرورت نہیں۔ یہاں کیا کرے؟ اس نماز کے پڑھنے کے بعد جو آپ نے توبہ کے بعد پہلی نماز پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، بلکہ اس سے پہلے آئیے اپنی عادت بنائیے اسباغ الوضوء، شدید سردی ہو یا شدید گرمی ہو، وضو کو محبتوں سے کیا کریں، یہ گناہ جھاڑ دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، جیسے کپڑا دھل کے صاف ہوتا ہے، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، وضو انسان کو گناہوں سے صاف کرتا ہے۔ توبہ نے کر دیا، جیسے ایک کوڈ کے بعد دوسرا اور تیسرا اور پھر فنشنگ کوڈ کلر کو خوبصورت بنا دیتا ہے، ایسے ہی یہ آپ کی ذات کو، انسانیت کو، وجود کو پیارا بنا دے گا۔ وضو کی عادت، اور اس کے بعد جو بھی نماز پڑھ لیں وہی بیٹھے بیٹھے کلک کریں اگلا الارم، اور وہ کیا ہے؟ وہ الارم ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ۔ میں نے اب جمعہ پڑھا ہے، جمعے کے بعد میں نے عصر پڑھنی ہے، بس یہ کہہ کے رب سے توفیق مانگ کے اٹھیں اور فکر لگا کے اٹھیں، فکر لگائیں اپنے آپ کو، دوسرے آپ سے اہم نہیں ہیں۔ جن کو ٹائم دے کے وہ نماز کی بھول ہوئی ہے، فویل للمصلین، او نمازی تیری بربادی کا سفر شروع ہو گیا ہے، بربادی کا سفر، نکلیے اس سے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، استغفر اللہ کہیے۔ کلیہ کیا ہے؟ نسخہ کیا ہے؟ بہترین وضو بنانے سے مت گھبرائیے، کوٹ اتارنا پڑتا ہے اتاریے، یہی اتارنا مشکل ہوتا ہے نا، بازو پر کرنے مشکل ہے، اور ٹھنڈی ہوا کو فیس کرنا۔ آپ نے ان دنوں میں کلپ دیکھا ہوگا، بلکہ تصویر دیکھی ہوگی، کافی شیئر ہوئی، برفانی تودوں کے اندر بیٹھا ایک نوجوان برف کے اندر سے کہیں پانی ڈھونڈ کے، چاروں طرف برف ہے، وضو کر رہا ہے۔ موسم کی شدت، یہ برفانی تودے، یہ ساری چیزیں نفس پہ گراں ضرور ہیں، مگر جب توبہ کر لی جائے، فکر لگا لی جائے، تڑپ ہوتی ہے تو لوگ برفانی علاقوں میں گئے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ شدید سردی کو انجوائے کرنے کے لیے آئیے، نماز کو انجوائے کرنے کے لیے، بربادی سے بچنے کے لیے کامیابی کی طرف بڑھیے۔ اور آج سے اپنی دل کی ڈائری میں یہ جملہ آپ اور میں لکھ لیں، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، مجھے ہر نماز کے بعد اگلی نماز کا الارم، آٹو الارم لگانا ہے، مجھے فکر ہونی چاہیے۔ لیکن یاد رہے کہ یہاں دکھاوے کے لیے نہیں، کیونکہ متصل اس آیت کے بعد ہے الذین هم یراؤون، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ دوست احباب میں بیٹھے ہوئے، یار جلدی جو بھی کام ہے سمیٹ لیں، جو مجلس ہے کر لیں، جو محفل ہے وہ دیکھ لیں، جو میٹنگ ہے وہ کر لیں، نماز عصر کا ٹائم ہونے جا رہا ہے، میں نے یہ پڑھ لی ہے، اس کے بعد عصر پڑھ لی ہے تو مغرب پڑھی ہے تو عشاء پڑھ کے فجر کے انتظار میں آپ سو گئے، رب پوری رات عبادت میں لکھ دے گا، گویا کہ آپ نے رات کو قیام کی ہے۔ یہ فکر، اور جہاں تک ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون،
نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت دو اعتبار سے ہے۔ ایک وقت پہ پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، خالصتاً اللہ کے لیے پڑھنا، اور شیطانی وسواس سے بچ کر کے پڑھنا۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، بسا اوقات نماز کے لیے آ بھی جاتے ہیں، کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، مگر نماز کے اندر آ کر کے شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ غضب کیا تیری یاد نے مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا نسخہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آئیے توبہ کریں، جن نمازوں میں غفلت، حفاظت میں کمی، اللہ کی توحید اور خلوص کے اندر کمی آئی، کہیں دکھاوے کے لیے پڑھی گئی، تو خالصتاً اپنے رب کے لیے پڑھیے۔ توبہ کر کے، ریا سے توبہ، استغفار کیجیے، اللہ سے معافی مانگ کے پلٹیے۔ اور جو نمازیں پیغمبر کی سنت سے ہٹ کے پڑھی گئی ہیں وہ محفوظ نہیں ہوئیں، وہ سیف نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم کوئی فائل اپلوڈ کرتے ہیں یا آن لائن کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک بھی مسنگ ہو جائے، ایک بھی مسنگ، بار بار ایرر شو کیا جاتا ہے کہ جناب آپ کہیں کچھ چھوڑ رہے ہیں، لہٰذا اس کو سیو نہیں کیا جائے گا، پہلے چیک کریں۔ ہم کئی بار سکپ بھی کرتے ہیں، چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، مگر وہ فائل ایکسیپٹ نہیں ہوتی، سیو نہیں ہوتی، اپلوڈ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ سبق حاصل کیجئے گا، تیرے رب کے ہاں دنیا ساری کہے کہ نماز ہو گئی، اگر سنت میں کوئی چیز آپ نے چھوڑی ہے، تیرے رب نے اسے منہ پہ مارنا ہے، واپس لوٹا دینا ہے۔ عمل اوپر چڑھتے ہیں اور ایکسپورٹ ہوتے ہیں، یہاں سے ایکسپورٹ کوالٹی کا عمل ہی جانا ہے، ایک دھاگا کپڑے میں کم ہو پورے لاٹ واپس کر دی جاتی ہے، ایک سلائی آگے پیچھے ہو جائے، جوتا بھی پیر بن کر کے تارکاباد میں دھکے کھاتا ہے، سیل لگتا ہے۔ یہ تو تیرا عمل ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اگر سنت کے مطابق آپ سے کوئی کمی ہوئی ہے اور آپ کسی بہت بڑی پگڑی یا دستار یا کسی بزرگ یا ہستی یا امام یا بہت بڑے ادیب اور خطیب کی وجہ سے اس کے کہنے پہ مطمئن ہو کے کیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس کائنات میں امام کوئی نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بڑا ادیب بھی کوئی نہیں، خطیب بھی کوئی نہیں، محبوب بھی کوئی نہیں۔ جب وہ اپنے صحابی کو کہہ سکتے ہیں ارجی فصلی فانک لم تصلی، جا میرے صحابی پھر پڑھ، تین بار دہرائے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور کہیں تیری نماز نہیں ہوئی، آج کا ایک امتی اٹھ کے کہہ دے ہو گئی ہے، تو نے فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، ہو گئی، آمین کہی یا نہیں کہی، ہو گئی، رفع الیدین کرا یا نہیں کرا، ہو گئی، ہاتھ اوپر باندھا یا نیچے باندھا، ہو گئی۔ کہاں ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان؟ پھر تیری سوچ میں اور تیری فکر میں، تیری ڈائری میں یہ جملہ کیوں نوٹ نہیں ہوا؟ علیکم بسنتی، لوگوں میری سنت تم پہ فرض ہے، واجب ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے ہٹ کے میرا علی بھی کام کرے، میری سنت سے ہٹ کے عبداللہ ابن عمر ابن العاص کاتب وحی بھی کام کرے، میری سنت سے ہٹ کے سیدنا عثمان ابن مظعون بھی کام کرے، میرا کوئی صحابی بھی کام کرے، پھر وہ میرا نہیں ہے۔ یہ حدیث سن کے تینوں صحابہ نے اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے اور اپنا وتیرہ سنت کے مطابق کر لیا تھا۔ آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ جو جہاں لگا ہوا ہے، جو اڑا ہوا ہے اور مطمئن ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بھائیو، مجھے آپ کی قبر میں نہیں جانا، مجھے اپنا حساب دینا ہے، لیکن اللہ نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ جو جانتا تھا وہ بتایا۔ ڈنڈا سوٹا زبردستی مجبور کرنا یہ میرا کام نہیں ہے، میرا ذمہ بری ہے، انشاءاللہ میرا ذمہ بری ہے۔ ایک ایک حوالے سے پیغمبر کی سنت، محدثین نے، فقہائے کرام نے، امت کے علماء نے، خطباء نے
منبر و محراب سے چار دیواری گھر کے اندر تلک آپ کے دلوں تلک دستک دے کے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ پیغمبر کی سنت کو معمولی مت جانو، کر لی چھوڑ دی۔ اصل میں ہم نے سنت کی ڈیفینیشن ہی یہ کی ہے، کر لیں تو ٹھیک، نہیں کریں تو کوئی بات نہیں۔ نہیں، علیکم بسنتی، سنت فرض ہے، اس کے ہٹ کے اگر عمل کیا منہ پہ مارا جائے گا۔ کیوں قیامت کے دن کوثر کا جام نہیں مل رہا؟ کون تھے وہ؟ لکھا ہے کسی حدیث میں کہ یہ سنی تھے، لکھا ہے کہ وہ وہابی ہوں گے، لکھا ہے کہ فلاں فرقے کے ہوں گے؟ نہیں، ان کا وصف بتایا گیا کہ جنہوں نے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کے، اہمیت ختم کر کے اپنی مرضی کے انداز، طور اور طریقے اپنا لیے، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، محبوب انہوں نے آپ کے بعد اپنی ہی علتیں، اپنے ہی طریقے، اپنے ہی انداز اور سلیقے چلائے تھے، آپ کے وتیرے کو، آپ کی طریقت کو چھوڑ دیا تھا۔ اپنے سے کبھی پوچھئے گا ضرور کہ آپ کون ہیں، فرقوں سے ہٹ کے پوچھئے گا۔ قد افلح المومنون، ہر بندہ تو خود کو مومن کہتا ہے نا، مسلم تو مانتا ہے، مومن اور مسلم وحی کے علم کے مطابق اپنا عقیدہ بنا کے اگر پریکٹیکل پیش نہیں کرتا، فویل للمصلین، قرآن کہتا ہے برباد ہے یہ، قرآن کہتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، آج نمازوں میں ڈر پیدا کر لو، نہیں تو کل قیامت کے دن ڈر کام نہیں دے گا۔ عاملۃ ناصبہ، دنیا کے عمل کام نہیں دیں گے، ناصبہ تھکا دینا کام نہیں دے گا، تسلا نارن حامیہ، اٹھا کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا، نہیں دیکھا جائے گا کون ہے۔ اتھے عملہ تے ہونے نہیں نکھیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، ابو لہب کو بھی نہیں پوچھا جانا کہ نبی کا چچا ہے، عمل کیا تھا یہ دیکھو۔ فویل للمصلین، جہنم جس سے ایک وادی ویل، اور اس ویل سے جہنم بھی پناہ مانگے، اس وادی میں اس نمازی کو پھینکا جانا ہے۔ اپنی نمازیں درست کر کے غلط نمازوں سے توبہ کر لیں، اگر سنت کی کمی ہے توبہ کریں، استغفار پڑھیں، فکر پیدا کریں، اور یہ نماز اس کے اندر خشوع پیدا کرنا میرے پیغمبر کی سنت ہے، ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عذاب والی آیات ہیں ان پہ استغفار پڑھنا، نعمت والی آیات کو سننا، سمجھنا، سوچنا، اور پھر اللہ کی پاکیزگی دل میں بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تیرے میرے نبی کی تلاوت کا اور نماز کا وتیرہ تھا۔ کہاں ہیں آپ اور میں؟ آئیے نماز کے اندر ہم سے ہونے والی غلطیاں، اس کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ نماز کے اندر آ کے آپ کو اگر کوئی بہکائے گا، دم زندگی غم زندگی، رم زندگی سم زندگی، پوری زندگی کے جتنے دکھ درد پریشانیاں آلام مصیبتیں کہانیاں وہ نماز میں یاد آتی ہیں، کاروبار یہاں یاد آتے ہیں، حساب و کتاب یہاں یاد آتے ہیں۔ کیا یہ نماز ہے؟ میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ وضو کر کے آ گیا ہے، ہزاروں بت سینے میں لے کے پھر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، پہلے بت باہر چھوڑ، اگر کسی گٹر کے اوپر کستوری کا بھی لیپ کر دیا جائے، گندگی نہ نکالی جائے تو صفائیاں نہیں ہوتی۔ من کو صاف کر کے آ، توحید لے کے آ، نیت کو صاف کر کے آ، ریا چھوڑ کے آ، اپنی سوچ اور فکر کو صاف کر کے آ، بدعات کو چھوڑ کے سنت کے مطابق آ۔ لیکن پھر بھی اگر شیطان بہکاوے ڈالے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ آپ نماز میں ہیں، آپ فاتحہ پہ پہنچے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اچانک ذہن میں آیا کہ میری تو موبائل کی بیل بند نہیں ہے، اچھا یہ اگر بج گیا تو کیا ہوگا؟ اور یہ چودھری ہے بھی ایسا، دوسرے کے پاس دوست کے پاس جائے گا، یار انہوں کال ملائی، جس دن بیل بند کرنی رہ گئی ہو اس دن ضرور لگے گی۔ اب وہ بار بار لگا رہا ہے، اسے بھی پتہ ہے نماز کا ٹائم ہے، لیکن وہ نہیں، اسے بٹھایا، فارغ کیا، اسے نماز میں لے جا کر کے مشغول کیا،
اور پھر اوپر سے جہالت کے صدقے وہ جی نماز میں حرکت کی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ بھائیو نماز میں حرکت نماز کی بہتری کے لیے کی جا سکتی ہے، نماز کی بہتری کے لیے نماز میں حرکت کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سترہ رکھا ہوا ہے اور بکری کا یا بھیڑ کا بچہ گزرنا چاہ رہا ہے، میرے محبوب نماز کے اندر آگے بڑھے ہیں اور سترے کے قریب ہو گئے ہیں، اسے نہیں گزرنے دیا، پیچھے سے گزارا ہے، کیونکہ جہاں بندہ سجدہ کرتا ہے اور جہاں کھڑا ہوتا ہے اس کی درمیانی جگہ سے گزرنا شیطان کا کام ہوتا ہے۔ انسان بھی گزرے، ہاتھ کے اشارے سے روکو، نہیں رکتا فَضْرِبُوهُ فَإِنَّهُ شیطان۔ مومن مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو نمازی کے سامنے سے نہیں گزرتا، لا علم تا نہیں خیال آیا، گزرنے لگا ہے، ہاتھ کا اشارہ ہے تو لڑے نہیں رکے، اگر یہ نہیں رک رہا مار دو اس کو، یہ شیطان ہے۔ اور اگر نہ دکھنے والا شیطان ہو، نہ دکھنے والا، پھر کیا کریں؟ نماز کے اندر آپ اپنی بائیں طرف اس کی طرف تھوکنے کا، یہ اجازت ہے آپ کو، اس سے نماز خراب نہیں ہوگی۔ موبائل آن ہے، اس بیل چل گئی ہے، اس کو نکالیں، نکال کے بیل بند کر دیں۔ نماز میں خشوع ضروری ہے۔ کیوں کہا گیا کہ کھانا لگا ہو تو نماز نہیں ہوتی؟ حالانکہ جماعت کا ٹائم ہے، نماز کا ٹائم ہے، لیکن اگر بھوک شدید ہے اور نماز میں جا کے کھانے کی سوچنی ہے، پھر ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ کہا پہلے کھانا کھا لے۔ کوئی بندہ نماز نہ پڑھے وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ، اس کو پیشاب یا پخانہ دھکیل رہا ہو، پریشر بنا ہوا ہو، ایسی حالت میں کہ چلے 4 رکعت پڑھ کے 2 پڑھ کے پھر کر لوں گا، نہیں، کہا پہلے واش روم جائے، بھلے جماعت نکل جائے، لیکن نماز میں حاضر ہو تو خشوع اور خضوع ضروری ہے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، خشوع اور خضوع سے انہماک سے پڑھیے اور شیطان کی طرف تھوکیے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ جو بائیں طرف مقتدی کھڑا ہے وہ شیطان ہے اور میں اس پہ تھوک رہا ہوں۔ بڑا اعتراض اٹھایا ہے لوگوں نے، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ یہ حدیث میں نے جب پڑھی تھی، میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ میں بہت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ لفظ ہضم نہیں ہو رہے تھے کہ مسجد میں نماز میں بائیں طرف تھوکا جائے گا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ہاں سمجھ آیا جب 2005 یا 6 میں غالباً میں ملت ڈگری کالج سے اور ملت چوک والے اشارے پہ رکنے کے بعد اگلے عزیز فاطمہ والے اشارے سے جو راجہ روڈ آتا ہے اس پہ آیا تو ایک بائک، بچہ ہے اس کے ساتھ، بہن ہے یا جو بھی ہے رشتے میں، اس کو کاواساکی والے کچھ اسٹوڈنٹس چھیڑ رہے تھے اور نوجوان اس کے خلاف جو ہے غلط حرکات میں، بڑی کوشش کی لیکن وہ باز نہ آئے، تو لڑکی نے پیچھے منہ کر کے جب ان کی طرف زور سے تھوکا تو ماشاءاللہ دونوں کی ریسیں ڈھیلی پڑ گئی، بریکیں لگ گئیں، پیچھے ہٹ گئے۔ یہ نفرت کا اظہار، اگر اس سے انسانی شیطان اتنا بھاگ سکتا ہے تو جو جینون شیطان ہے وہ کتنا پیچھے ہٹے گا؟ کہا اس کی طرف تھوک دیجئے کہ تو اسی لائق ہے، دفع ہو۔ اور مزید پھر کیا سکھایا؟ اسے بھگا کے کیا کرنا ہے؟ واپس لوٹ۔ وَصَلِّ صَلَاةَ مُوَدَّعٍ، نماز ایسے پڑھ تیری زندگی کی آخری نماز۔ اس سے بڑھ کر کے خشوع کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں۔ لوگوں نے کہا ہے کہ الفاظ پہ غور کریں، جی وہ بھی کرنے ہیں، اس کی طرف میں اپنی باقی ملاقات میں آ رہا ہوں کہ ہماری نمازوں میں خشوع کیوں نہیں؟ توبہ کی ضرورت ہے۔ آئیے وہ دیکھیے، سب سے پہلے نماز میں پہلی انٹری اللہ اکبر، یہ عقیدہ قد افلح المومنون، جو رب کو ہی سب سے بڑا مانتا ہے یہ کامیاب ہے۔ یہ ہے نماز۔ نماز ہے کیا؟ قیام، رکوع، سجود، تشہد؟ نہیں، نماز عقیدہ ہے، نماز پریکٹیکل ہے، لائف ٹائم پریکٹیکل مانگتی ہے یہ نماز۔ نماز میں آنے سے پہلے ہمارے ہاں جو عامل لوگ ہیں نا، یہ ایک کڑا لگاتے ہیں، چارپائی کے ارد گرد کیلتے ہیں، دائرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدود کے جو اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکے گا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکے۔ یہ ہماری فصیل ہوتی ہے، مین گیٹ ہوتا ہے۔ ہم مین گیٹ کیوں لگاتے ہیں؟ کہ جو اپنا ہے جب تک وہ آئے نہ بند نہیں کیا جائے گا فائنلی، اور جو اندر کا ہے وہ باہر نہ رہے، جو باہر کا ہے اب وہ اندر نہ آئے، جو ہمارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر پوری کائنات اور زندگی میں لگا ہوا ایسا کیلا ہوا یہ دائرہ ہے جس کے اندر اگر انسان رہے تو پوری دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مگر ہم اس کو توڑ کے اللہ کو کئی جگہ چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب تو چھوٹے نہیں ہوتے،
جس نے رب کے در کو چھوڑ کے غیر کے در سے مانگا رب کو چھوٹا کر گیا، بھلا گیا یہ اللہ کو، توبہ کرے۔ جس نے اللہ کو سب سے بڑا مان کے رب کی طاقت کو جانتے اور سمجھتے ہوئے وہ چاہے تو 1 منٹ میں میری سانس کھینچ لے، فالج کا حملہ کروا کے اتنی طاقت ہے کہ میرے وجود کو شل کر کے رکھ دے، نافرمانی سے پہلے جو نہیں سوچ رہا، یاد رکھیے وہ رب کو چھوٹا کیے ہوئے اس کے اللہ اکبر جملے اور لفظی کاروائی ہے۔ یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ہوا کیا ہے، صرف بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا ہے، میرے محبوب نے یہ اپنی سیرت دی تھی اور سنت تھی کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ کہ شیطان اس سے کھاتا ہے۔ صحابی کو کہا دائیں ہاتھ سے کھائیے، تھوڑی سی لاؤبالی میں بول گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیں اس سے بھی کھا لیا ہے، یہ ابھی ٹیک لگی تھی یا جو بھی اٹھتا نہیں۔ میرے محبوب نے سنت کی اس خلاف ورزی کے اوپر جملے بولے تھے، لا رفع اللہ، رب پھر تیرا یہ ہاتھ کبھی اٹھنے ہی نہ دے۔ جاؤ پڑھیے حدیث میں، اس صحابی کا پھر مرتے دم تک وہ دایاں ہاتھ نہیں اٹھا۔ یہ اہمیت ہے سنت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر، اس عقیدے میں ہونے والی کمی بیشی، اس میں ہونے والی ہماری زیادتیاں، آئیے توبہ کریں اور اللہ سے معافی کریں۔ اللہ جہاں جہاں بھی آپ کو چھوٹا کرنے کی میں نے جان بوجھ کے عمدن یا لاشعوری طور پہ کوشش کی ہے، میرے رب مجھ کو معاف کر دے، آئندہ سے تو ہی میرے لیے سب سے بڑا ہے۔ بھائیو، نماز کے اندر الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ہاتھ باندھ کے سرنڈر ہو کے رفع الیدین کر کے اور نظر سجدے والی جگہ جھکا کے درد کے ساتھ تڑپ کے عاجزی اور انکساری سے مٹ کے کہا کریں سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات میں کوئی کمی جو کسی مخلوق میں ہو سکتی ہے وہ نہیں، تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، تو پاک ہے۔ اللہ تیرا کوئی شریکہ نہیں، تو شریکے سے پاک ہے۔ اللہ تیرا کوئی ساجی نہیں، تو اس سے پاک ہے۔ اللہ تیرا ددیال نہیں، ماں باپ نہیں، تو اس سے پاک ہے۔ اللہ تیرا کوئی ننیال نہیں، سسرال نہیں، تو اس سے پاک ہے۔ اللہ تیری بیوی نہیں، تیرے بچے نہیں، تیری اولاد نہیں، تو اس سے پاک ہے۔ سبحانک اللہم، اللہ جو جو دنیا تیرے ساتھ شرک کرتی ہے تو اس سے پاک ہے۔ اللہ جو مجھ سے بھی کچھ ہوا ہے تو اس سے بھی پاک ہے۔ اللہ مجھے بھی پاک کر دے، شرک سے پاک کر دے۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد کسی ڈھیری پہ چلا جائے اور سے امید لگا لے، مشکل میں اور کو آواز لگا لے، اس نے اپنے دودھ کے ڈرم کے اندر پیشاب کا قطرہ پھینکا ہے۔ سبحانک اللہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر شعور سے یہ جملہ پڑھا جائے، ماضی پہ نظر رکھی جائے، میں کہاں کہاں غلط، وَبِحَمْدِک، یہاں ہم سے جرم ہوئے ہیں، کھایا رب کا ہے، گایا غیروں کا ہے، میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ یہ کسی کافر نے نہیں پڑھا، مسلمانوں نے پڑھا ہے۔ اس نبی کے بارے میں جس پیغمبر کی اپنی دعا اور جملے یہ تھے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا، شکر ہے، تعریف ہے اس اکیلے اللہ کی جس کا میں کھا رہا ہوں، میں اسی کا گا رہا ہوں، جو مجھ کو پلا رہا ہے میں اسی کا گا رہا ہوں، جو میرے ہضم کروا رہا ہے میں اسی کے گن گا رہا ہوں، اور جو میرے ضرورت کی چیزیں میرے وجود کو طاقت دلوا رہا ہے میں اسی کا گن گا رہا ہوں، اور جو میرا فضلہ اور پیشاب نکال کے اس کے رستے بنا رہا ہے میں گن اسی کے گا رہا ہوں۔ یہ امتی سے بھول ہوئی ہے، میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ کے گیت گا جو رب نے گائے ہیں، جو قرآن نے گائے ہیں، جو ان کی مدحت بیان کی ہے، جو ان کی مدح سرائی کی ہے، جو ان کی تعریف کی ہے، جو رب نے نعتیں بیان کی ہیں، پڑھا کر انا اعطیناک الکوثر، حرج کوئی نہیں۔ جہاں مصطفیٰ کی شان ہے اسے اس حد تک رکھیے، وَبِحَمْدِكَ، محبوب کی بھی تعریف کیجئے تو کہیے اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو خاتم النبیین بنایا، سارے انبیاء کا امام بنایا، شفیع المذنبین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، یہ سب تو نے بنایا ہے، تعریف تیری ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ ہے اللہ کی تعریف۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
میرے ابو بڑے رحیم شفیق مہربان ہیں، رب تو نے بنایا ہے، تیرا شکریہ، رب کے ساتھ شرک نہ کر۔ یہ مت کہے کہ جو آپ ہیں کوئی اور نہیں، جو میں ہوں تو کیا ہے۔ اگر تیرے رب نے نہ بنایا ہوتا پانی کے بلبلے، بیچ میں ہوا نہ بھری ہوتی، پھونک نہ دی ہوتی، اور یہ تجھ کو روح سے نہ نوازا ہوتا، کیا تھا تو؟ ایک گڑا مٹی۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یہ جملہ نماز کے اندر الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کتنی دفعہ رٹا لگا کہ ہم گزر گئے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، لیکن خشوع کا تقاضا یہ تھا، کانپ جاتے۔ اللہ تو قہار ہے، تیرا اسم سہم جاتا ہے بندہ، جتنا ہم سانپ کا نام سن کے سہم جاتے ہیں نا، اچانک کوئی کہہ دے سانپ ہے، اور اتنا کہہ دے کہ تیرے اوپر شہد کی مکھی بیٹھی ہے، بھیڑ بیٹھی ہے، جتنا ہم وہاں سے ڈرتے ہیں، کبھی رب کے لفظ قہار اور اسماء الحسنہ سے نہیں ہم ڈرے، ہمارے اندر وہ ہیبت پیدا ہی نہیں ہو سکی، وہ خوف نہیں آیا، وہ ڈر نہیں آیا۔ مالک یوم الدین، واللہ سریع الحساب، بہت اللہ کے یہ نام ڈرا دینے والے ہیں۔ اللہ تیرا نام رحمان ہے تو بھی برکت، رحیم ہے تو بھی برکت، کریم ہے تو بھی برکت، ودود ہے تو بھی برکت۔ اللہ مجھے جو بھی لینا ہوگا تیرے نام سے برکتیں ڈل جاتی ہیں، تیرے نام سے برکتیں ڈل۔ اگر نمک کی ایک چٹکی آٹے کا ذائقہ درست کر دیتی ہے، ہنڈیا کا ٹیسٹ بنا دیتی ہے، رب کا نام زندگی مزیدار نہیں بنا سکتا۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، یہاں ہم سے شرک ہوا ہے اللہ کے ساتھ۔ ناراض نہ ہونا بھی ہے تو اپنی زندگی سے، اپنی اداؤں سے ذرا ناراض ہوں۔ ہم نے تبارک اسمک کا کہہ کے غیروں کے نام سے وہ امیدیں وابستہ کی ہیں، مگر ہمیں ڈر نہیں آیا، نماز میں آ کے جھوٹ بول گیا، جھوٹا ایک اور جھوٹ بول گیا۔ وہ تبارک اسمک، اللہ کو کہنے والا باہر نکل کے صبح دکان کھول کے قوالی لگاتا ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ میں جاؤں گا خالی۔ آواز دیتا ہے یا غازی عباس، تیرے نام کی آس، علم لگاتا ہے، نام اوپر اللہ کا لکھتا تو تیرے لیے کتنا اچھا تھا۔ محبوب کے جتنے علم تھے، رب کے نام، سر بلندی، اللہ وحدہ لا شریک، اعلاء کلمۃ اللہ۔ میں پتہ کیوں یہ مثالیں دیتا ہوں، میری سوسائٹی میں یہ پائی جاتی ہیں، میرے پاس ہر سوسائٹی کی مثالیں ہیں، لیکن میں یہیں کی کیوں دے رہا ہوں؟ چاروں طرف وطن عزیز میں لال جھنڈے لگ جاتے ہیں، لکھا ہوتا ہے ان جھنڈوں کے اوپر جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال، یہ میرا اسٹیشن، لکھے ہوتے ہیں بینر، ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل، قوم کہتی ہے یا غازی لوا دشمنہ دی بازی، نہ لگے تو بول رہی ہوتے ہے یا غازی جی میں تو راضی ہوں جسی راضی، یا علی حجویری بولتی ہے قوم، پار کر دے کشتی میری، یا شیخ اجمیری قوم بولتی ہے، یا پیر عبد القادر جیلانی کہتی ہے قادر کو بھول کے عبد القادر کا نام لینا، اور جہاں رب سے جو مانگنا تھا وہ بندو سے مانگنا، اس سے بڑھ کر کے رب کے ساتھ دھوکہ کیا ہوگا؟ نماز میں جرت کیا ہوگی؟ ڈرا ہے یہ؟ ڈرتا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، رب کے نام کی ہیبت میں دب جاتا، پانی پانی ہو جاتا، پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات، جب تو جھکا غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، بچا ہی کچھ نہیں تیرا، مگر یہ کر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ نماز پڑھتے ہو تو توبہ کرو۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، سب سے اونچی گدی ہستی ذات اللہ کی، نماز میں پڑھتا ہے، اس میں ثنا میں کہہ رہا ہے، ہر مسلمان بول رہا ہے، باہر نکل کر کے پوچھو سب سے بڑی گدی فلاں ہے، بڑی گدی فلان ہے، بڑی گدی فلان ہے، جس کو میں مانتا ہوں وہ بڑی ہستی ہے، تمہارا چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے، ہر بندہ اپنی گدی کو لے کے بیٹھا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مصلی پہ بیٹھے ہیں، جس چٹائی پہ بیٹھے ہیں، اور
اور کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّک، اللہ سب سے اونچی گدی تیری ہے، میں محمد سجدے میں گر کے سر نیچے رکھ کے کیچڑ میں پڑا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ، علو تیرے لیے، بلندیاں تیرے لیے، زمین بہت بڑی، آسمان بہت بڑے، جن و انس مل کے کناروں کو چھو نہ سکیں، پار کر نہ سکیں، کراس نہ کر سکیں، اور تیرے رب کی کرسی ان سے بھی بڑی، اور کرسی تیرے رب کے قدموں کی جگہ، اور عرش کے مقابلے میں کرسی جیسے ایک چھوٹا سا رنگ یا کڑا یا چھلا ہو وہ حیثیت رکھے، وہ عرش کتنا بڑا ہوگا۔ سوچئے پھر جو رب اس پہ مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ کتنا بلند، کتنا بالا، کتنا اعلیٰ ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ او بولنے والے یہ جملے نماز میں آ کے رب کے سامنے، تجھے رب کے علو کا پتہ ہونا چاہتا تو آج تک اس بحث سے نہیں نکلا کہ بندے کے اندر بھی رب حلول کر گیا، خود بندہ بھی رب، العبد رب والرب عبد، یہ دونوں ایک مک ہو گئے، معاملہ جو ہے وہ الت خلط ملت ہو گیا، معاملہ مدغم تدغم ہو گیا۔ یہ تیرا عقیدہ ہے؟ تیرے محبوب تو بچی کا امتحان لیتے ہوئے پوچھتے ہیں تیرا رب کہاں ہے، وہ کہتی ہے میرا رب اوپر ہے، کہتے ہیں آتکھا فإنہا مومنہ۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے نہیں صحیح بولا، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ جس رب نے یہ بتایا کہ میں تیرے شاہ رگ کے قریب ہوں، جس رب نے یہ بتایا کہ تو جہاں جہاں بھی ہے، تیرا رب علیم سب جانتا ہے، تیرے ساتھ ہے، علم ہے، اسی نے یہ بتایا کہ الرحمن علی العرش استویٰ۔ تو جہد کی بحثیں لے کے، تشبیہ دے کے، مشبہہ کی طرح تعطیل کر کے، معطلہ کی طرح، معتزلہ کی طرح، دین سے اعتزال کر کے، الگ تھلگ ہو کے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنت اور عقیدے اور ایمان، وَتَعَالَى جَدُّک، رب کو چھوٹا کر کے، اس گدی کو چھوٹا کر کے، آپ نے دیکھا ہوگا جتنی درباریں ان کے ساتھ مسجدیں دیکھو چھوٹی ہیں۔ میں ابھی پچھلے ہفتے اپنے شہر میں گیا، 1.25 لاکھ ظاہری، 1.25 لاکھ باطنی، اس طرف آخری دربار بی بی جیوندی اور اس طرف حسن دریا، ان دونوں درباروں کے ساتھ مسجدیں قد بڑے چھوٹے چھوٹے، ان میں کوئی جھاڑو نہیں ہے، کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی چج کا مصلی نہیں ہے، کوئی جائے نماز نہیں ہے، دوسری طرف عطر کے غسل ہیں اور بہت کچھ ہے۔ کون ہیں یہ مسلمان؟ وَتَعَالَى جَدُّک، گدی کس کی اونچی کر دی تو نے؟ معافی مانگ اللہ سے، توبہ کر، لوٹا کہ ابھی شام نہیں ہوئی، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے بھولا نہیں کہتے، لوٹ آئیے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، آج مہر لگا دے اللہ سے توبہ کر کے، اللہ جھکوں گا صرف تیرے سامنے، پوری دنیا بھی جھکانا چاہے، جب یہ سر تیرا ہے تیرے در پہ جھکے گا۔ اللہ تو نے اس کو اونچا کیا ہے لوگوں کے سامنے، میں ان کے سامنے جھکانے والا نہیں ہوں، جھکے گا تو تیرے در پہ جھکے گا، جیسے تیرا در ایک ہے میرا سر ایک ہے۔ اللہ پھر یہ منظر بھی ایک ہی ہے کہ تیرے در کے علاوہ میرا سر کبھی سجدہ نہیں کرے گا۔ پیر مانو کس نے روکا ہے؟ کہو پیر، پیر بزرگ کو کہتے ہیں، بوڑھے کو کہتے ہیں، لیکن بوڑھا قبر کے قریب ہے، وہ عالم ہے، وہ فاضل ہے، وہ عامل ہے، وہ جتنا بڑا ہے اسے قبر یاد ہونی چاہیے، میں نے مرنا ہے، مٹی کے نیچے جانا ہے، میری قبر سجدہ گاہ بنے گی۔ کہا ہے پیغمبر کا یہ جملہ، اللہم لا تجعل قبری وثنا، میرے رب مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ، سجدوں کی جگہ، اپنے مقابلے میں شرک کا اڈا مت بننے دینا۔ پہرے لگوا دیے رب نے۔ یہ ہے تیرے پیغمبر کی دعوت، یہ ہے تیری نماز۔ یہ ہماری انشاءاللہ توبہ کے حوالے سے یہ سیریل چلتی رہے گی۔ توبہ توبہ کرنا صرف کافی نہیں، کہاں غلطی ہوئی ہے کس غلطی کو چھوڑا جائے، کہاں جرم ہوا ہے اس جرم کو چھوڑا جائے، کہاں ہم بگڑے ہیں اس بگاڑ کو ختم کیا جائے، کہاں پر فساد پیدا ہوا ہے اس فساد کو نکالا جائے۔ یاد رکھیے پھل بھی اگر آتے ہوئے کہیں سے خراب ہو جائے، کم از کم یا تو آپ پھینک دیتے ہیں یا اتنا حصہ کاٹتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، باقی صاف کاٹ کے سلاد بناتے ہیں۔ آپ مولی تلک، آپ گاجر تلک، آپ کھیرے تلک اس کا گلا ہوا، سڑا ہوا، جلا ہوا حصہ نہیں لیتے۔ جہاں عقیدہ گلا ہے، سنت میں بگاڑ ہے، بدعت و خرافات کی بھرمار ہے، شرک کا راج ہے، ان سب کو چھوڑ کر کے خالص لیجئے، انشاءاللہ العزیز رب کی طرف رجوع کیجئے۔ وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وہ تو یہاں تک اعلان کرتا ہے، آجا سارے گناہ تیری نیکیوں میں بدل دوں گا، لیکن سچا بن کے آ، الا للہ الدین الخالص، اسی چیز کو اپنے پلے باندھ لیجئے۔ یہ جماعتوں کے نام، یہ فرقے اور اس کے اوپر ڈٹ جانا، یہ عزت نہیں ہے، خاری ہے۔
اور ذلت ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے جو ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات گرامی، توبہ کے لیے سب سے بہترین چیز کہ آپ کتاب اللہ کو شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جو یہ کہتی ہے وہ کرتے جائیں، جس سے روکتی ہے رکتے جائیں۔ جہاں عمل، سوچ اور فکر اس کے خلاف نظر آئے اس کو چھوڑتے جائیں، اس کو چھوڑتے جائیں۔ ہم جب پالک چنتے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے گھر کی خواتین کہ ایک ایک اس کو لے کے جو گلا سڑا سا ہوتا ہے اس کا حصہ، ڈنٹل، پتا سائڈ پہ کر دیتی ہیں۔ میں نے دھنیا چنتے دیکھا ہے، میں نے چاولوں کو چنتے دیکھا ہے، اس کے اندر جو روڑ ہوتے ہیں دال کو صاف کرتے دیکھا ہے۔ قرآن دلوں کو صاف کرتا ہے، ایمان صاف ستھرا دیتا ہے، توبہ کی راہیں بتاتا ہے اور رب کی رحمت کے دوارے دکھاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہر دور میں ہر طرح کے علماء نے کاوشیں کی ہیں۔ ایک کاوش یہ بھی تھی کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیے، پھر قرآن مجید کی باقی 6229 آیتیں فاتحہ کی ساتھ نکال کے کوئی آیت لے آئیں، سورہ فاتحہ کی آیت کے اندر وہ پائی جائے گی۔ خلاصہ ہے قرآن کا، ماں ہے۔ ایسے بھی کسی نے قرآن کو پڑھا، کسی نے یوں پڑھا جیسے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سارا قرآن ایک طرف، سورہ اثر ایک طرف۔ خلاصہ ہے اگر بندہ صرف اسی پہ عمل کر لے تو کامیابی کے لیے کافی۔ کسی نے اس کو گرامر کے ساتھ پڑھا، کسی نے لفظاً لفظاً، حرفاً حرفاً پڑھا، کسی نے اس کو قواعد کے ساتھ صرفاً پڑھا، کسی نے اس کو اعراب کے ساتھ، کسی نے کسی حوالے سے پڑھا، کسی نے احکام کو دیکھا، کسی نے نواہی کو دیکھا۔ 1400 سال بیت گئے، کوششیں جاری ہیں، قیامت تک جاری رہیں گی، مگر ایک بحر زخار، اس کی موجیں اور اس کے اندر پائے جانے والے وہ مد و جزر اور اس کے اندر پائے جانے والے خزینے اور اسرار ہر دن کے ساتھ نئے ہوں گے۔ اسی سلسلے کی کڑی آپ نے باہر فلیکس دیکھی ہوگی، ہمارے بڑے ہی مکرم اور محترم بھائی پروفیسر عدیل صاحب، یہ آپ کے ساتھ آج مغرب کے بعد قرآن مجید کو گرامر کے بغیر سادگی کے ساتھ اس کے ترجمے کو عام فہم کیسے لیا جائے، کیسے سمجھا جائے، اس کے اوپر ان کی مختلف مساجد کے اندر جو ہے وہ کلاسز ہوتی ہیں۔ آج ہماری مسجد کو انہوں نے شرف بخشا ہے، تو قرب و جوار کے جتنے احباب ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے انشاءاللہ، بھرپور مستفید ہوں گے۔ جمعہ کا دن مبارک دن اور اس کے ساتھ ڈھلتی شام اور اس کے متصل بعد اس کتاب اللہ کے ساتھ ایک تعلق، ایک لگاؤ، شمع روشن ہوں گی، آلاؤ ہوں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے جیسے آگ لوہے کو کندن بنا دیتی ہے، صاف کروا دیتی ہے، اندر کی گندگی نکال دیتی ہے، سونے کو کندن بنا دیتی ہے۔ یہ کتاب اللہ کی آیات کبھی اس سے لو لگا کے دیکھیں، روشنی پا کر کے دیکھیں، تو انشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت ان کی یہ خدمات ہیں، ہم ان سے مستفید ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہماری کمی کوتاہیوں کو دور کرے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہم اپنی زندگی کے اوپر نظر ثانی کریں، اعمال پہ نظر ثانی کریں، ہم اپنے رویوں کو دیکھیں، دوسروں کو 2 منٹ کے لیے بھی سائیڈ پہ رکھیں، کم از کم میں خود کو تو سیدھا کر کے چلوں تاکہ دنیا جب دیکھے تو میں کہہ سکوں کہ یہ میرا کردار ہے، یہ میری گفتار ہے اور یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے۔ میں بڑی خوشی سے اکرام صاحب کو دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ دیگر دوست احباب کافی جو ہے تکلیف کے مرحلے سے گزر کے یہاں پہنچے، ہمارے ساتھ ساجد صاحب بیٹھے ہیں، تو بڑے دکھ اور لمبی تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر صحت دی ہے تو میں رب سے کہتا ہوں کہ اللہ اس صحت کو صحت کاملہ بنا دے۔ اسی طرح ہمارے وہ بہن بھائی جو گھروں میں تکلیف میں ہیں، کہہ نہیں پائے یا پہنچ نہیں پائے، ان سب کے لیے اللہ اپنی طرف سے شفاؤں کے اعلان کر دے
اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ کچھ احباب نے اور حوالوں سے بھی کہا ہے، میں ان سب کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ سب کی جو من کی مرادیں ہیں وہ پوری فرما، اور اے میرے مالک ہمارے جتنے بھی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، میرے وطن عزیز کی اور کلمے والی اس دھرتی اور مٹی کی حفاظت فرما، اللہ دشمنوں کی نظر بد سے اور ان کی بری چالوں سے اس کو محفوظ فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔